بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، یہ واقعہ عبرتناک ہے ان عورتوں کے لیے جو فحاش ہوتی ہیں، جو غیر محرم کا خیال نہیں کرتی۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسی ہی عورت کی کہانی سنانے لگے ہیں جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ویڈیو کو سمجھنے کے لیے اینڈ تک ضرور دیں۔ گلگت کے شہر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا، تو وہ ایک قبر کے قریب سے جب گزرا تو اس قبر سے آواز آئی کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ اس آدمی نے دھیان نہیں دیا اور وہ اسے نظر انداز کیا یہ کہہ کے کہ یہ میرا خیال ہے۔ دوسری بار پھر ایسا ہوا کہ اس عورت نے دوبارہ پکار لگائی کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ اب اس شخص کو یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی اس قبر میں زندہ ہے۔ اب وہ بھاگا، اس ساتھ ہی ایک بستی تھی وہاں چلا گیا۔ وہاں کے لوگوں کو یہ سارا معاملہ بتایا اور وہ لوگ اس کے ساتھ چل پڑے یہ معاملہ دیکھنے کے لیے۔ اب وہ بستی کے لوگ جب قبرستان پہنچے اس قبر کے پاس، سیم وہی آوازیں دوبارہ آئے اور وہ حیران پریشان اور اب یہ سوچ رہے تھے آیا کہ ہم اس قبر کو کھولیں یا نہ کھولیں، یہ کھولنا جائز ہوگا یا نہیں۔ اب اس بات کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ پہلے امام صاحب سے یہ رائے لی جائے کہ اس کو کھولنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب وہ امام صاحب کے پاس گئے اور ان کو یہ سارا واقعہ بتایا اور ان سے پوچھا کہ ہم قبر کو کھولیں یا نہ۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اگر وہ زندہ ہے تو اسے پھٹ سے کھولو اور اسے باہر نکالو۔ اور وہ لوگ وہاں سے چلے اور دوبارہ قبرستان آئے اس قبر کے پاس اور انہوں نے اس قبر کو کھولا۔ جیسے ہی انہوں نے اس قبر کو کھولا اور اندر کیا دیکھا کہ ایک عورت ننگی جس کے کپڑے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ اس عورت نے پکار لگائی کہ مجھے کپڑا دو، جلدی کرو مجھے کپڑا دو۔ انہوں نے کپڑے کا بندوبست کیا، وہ کپڑا قبر میں پھینکا اور اس لڑکی نے اپنے آپ کو لپیٹا اور فوراً سے قبر سے باہر آئی اور اپنے گھر کی طرف بھاگ پڑی۔ اب وہ بستی کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے جب اس کے گھر کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ عورت وہ کمرے میں بند ہو چکی۔ اب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس عورت نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں دروازہ تو کھول دیتی ہوں لیکن وہ شخص اندر آئے جو یہ برداشت کر سکے، میری حالت کو دیکھ کر برداشت کر سکے۔ اب سب ڈرنے لگ گئے، کوئی بھی اندر آنے کو تیار نہ تھا۔ ان میں سے 3 شخص ایسے تھے جو بہادر تھے، دلیر تھے۔ انہوں نے کہا اچھا تم دروازہ تو کھولو۔ پھر اس عورت نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور خود جھٹ سے وہاں جا کر بیٹھ اپنے پورے جسم کو کپڑے سے لپیٹ لیا دوبارہ۔ اب وہ شخص جب اندر آئے تو انہوں نے اس عورت کو بلایا اور عورت نے سب سے پہلے کیا کیا؟ عورت نے سب سے پہلے اپنے سر کا دوپٹہ اتارا۔ اب وہ 3 بہادر دیکھ کر حیران پریشان اور ڈر گئے۔ معاملہ کیا تھا؟ عورت کا سر، اس پر نہ بال تھے نہ کھال تھی، صرف اور صرف کھوپڑی ہی رہ گئی۔ اب وہ حیران پریشان۔ اس کے بعد اس عورت نے کیا کیا؟ اپنے چہرے سے دوپٹہ یعنی جو کپڑا تھا وہ ہٹایا۔ اب وہ کیا تھا؟ اس کے نہ اوپر والا ہونٹ تھا نہ نیچے والا ہونٹ۔ اب وہ اور زیادہ ڈر گئے۔ تیسری بار اس عورت نے کیا کیا؟ اپنے ناخنوں اور پاؤں سے دوپٹہ ہٹایا۔ اب ان ناخنوں اور پاؤں سے دوپٹہ ہٹایا تو اس کے ناخن ہی نہیں تھے۔ اب وہ بہت زیادہ ڈر چکے تھے اور پھر ان لوگوں نے اس عورت سے سارا معاملہ پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے؟ تو اس عورت نے ترتیب میں بتایا کہ جب میں گھر سے باہر نکلتی تھی تو میں سر پر دوپٹہ نہیں لیتی، غیر محرم کے ساتھ سامنے ایسے ہی چلی جاتی۔ جب میں مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے بال نوچ لو، اس کی کھال نوچ، یہ عذاب مجھ پر صرف دوپٹہ نہ کرنے کا آیا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ میرا اوپر والا ہونٹ اور نہ نیچے والا ہونٹ، کیونکہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھی تو میں اپنی ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر باہر نکلتی اور غیر محرم لوگوں کو دکھاتی، جس کی وجہ سے میرے نہ ہونٹ ہیں۔ تیسری بار اس نے کہا میرے ناخن، میں ایسے ہی کرتی تھی کہ میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں پر نو پالش لگایا کرتی تھی اور باہر غیر محرم لوگوں کو دکھایا کرتی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے ناخن بھی اتار لیے۔ صرف ایک غیر محرم کے سامنے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیا، اتنی دردناک عذاب دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا دوستو؟ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ وہ عورت نے جب یہ سارا معاملہ ان 3 بہادر شخص جو تھے جو ڈر گئے تھے ان کو بتایا اور خود کیا ہوا؟ بے ہوش ہو، یعنی مر گئی، دوبارہ
پھر مردہ ہو گئی۔ اب وہ شخص اس کے پاس گیا، اس کو ہلایا جلایا لیکن کوئی حرکت نہیں تھی۔ اب وہ حیران تھے یہ کیا معاملہ تھا۔ اب پھر انہوں نے کیا کیا، اس عورت کو اٹھایا اور اسی قبر میں دوبارہ دفن کر دیا۔ عزیز دوستو، یہ واقعہ بیان کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہی تھا کہ آج کل کی جو اس زمانے میں فحاش عورتیں جو غیر محرم کا لحاظ نہیں کر رہی، جتنی آج کل ہمارے یہ ان عورتوں کو عبرت ملے، لیکن کسی کو بھی اس کا کوئی اثر نہیں۔ جو عورت یہ واقعہ سن رہی ہے، میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پر